رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ النساء چل رہی ہے اور پہلے پارے کی پہلی آیت پڑھی ہے، جس میں بری بات کو بلند کرنے سے روکا گیا۔ بری بات کو چھپا دینا اور ختم کرنا ہے، نہ کہ اس کا واویلا اور شور کرنا ہے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ ایسی جگہ آواز اٹھا سکتا ہے جس سے وہ اس ظلم سے بچ سکے یا کسی کو ظلم سے بچا سکے۔ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالی نے نازل فرمائے ہیں، وہ بھیجے ہیں، سب پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ کسی ایک پیغمبر کو بھی اگر نہ مانا، اس کی رسالت کا انکار کر دیا تو یہ کفر ہے۔ باقی پیغمبروں کے آپس میں درجات میں فرق ہے، لیکن رسول اور رسالت کے اندر کوئی فرق نہیں۔ جو فرق کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وہ کافر ہیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، اہل کتاب اوٹ پٹانگ آپ سے سوال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں یہ تو کرتے رہیں گے، ان کی عادت ہے۔ پہلے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر اس سے بھی بڑے بڑے سوال، آپ سے تو کہتے ہیں ہمیں کوئی خط لکھوا کے دکھا دیں، یا تو موسیٰ علیہ السلام سے تو کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ خدا تعالیٰ کو ہمارے سامنے روبرو لے آئیں اور وہ ہمارے ساتھ بات کریں۔ اس کے ساتھ پھر یہود کی خباستوں کا ذکر ہے، کٹھا پورا رکو اس کے ان کی خباستوں کا ذکر ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ تمام انبیاء کی شریعت ایک ہے، صرف مسائل وقتی جو ہے ان میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ اس واسطے وہ جو آدم علیہ السلام جو شریعت چلی ہے وہی چلی آ رہی، زمانے کے لحاظ سے کچھ احکام میں فرق ہوتا رہا۔ فرمایا ہم نے آپ کی طرف وحی کی، نوح علیہ السلام اور باقی نبیوں کی طرف بھی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، موسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہم السلام، سب کی طرف ہم نے وحی کی۔ داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان پر شریعتیں اتری ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کے رسول حق لے کر کے آئے ہیں، ایمان لاؤ تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو حد سے زیادتی نہ کیا کرو اور حق کہو، نہ حق نہ کہا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور کلمہ اور رسول تو ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام عبادت سے انکار نہیں کرتے، فرشتے عبادت سے انکار نہیں کرتے، تم ان کو معبود کے درجے میں کیوں لے جاتے ہو؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگوں، تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، ہم نے نور بھی یعنی قرآن پاک بھی تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو ایمان لائے گا اس کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔
یستفتونک قل لا یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اصول فروع نہ، باپ دادا پر دادا بھی نہ ہو، بیٹے پوتے بھی نہ ہو، وہ اگر مر جائے اور اس کے حقیقی بہن بھائی ہوں تو ایک بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا، اسی طرح اس کا وارث یعنی بہن مر گئی تو بھائی اس کا وارث ہوگا، اگر بہن اور بھائی دونوں چھوڑ گئے ہیں تو پھر جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے، اس کی پہلی آیت میں فرمایا جو عہد کیا کرو پورے کرو، اللہ نے جن جانوروں کو حلال کیا ان کو حلال سمجھو، جن کو حرام کیا ہے ان کو حرام ہی سمجھو۔ تم شاعر اللہ کی توہین، شہر حرام کی توہین، ہدایت جہادی اور قلائد کی توہین، حاجیوں کی توہین نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا جو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تمہاری کوئی پہلے اسلام سے پہلے کوئی دشمنی چل رہی تھی، ایمان لانے کے بعد اس پر مٹی پاؤ، چھوڑو اس کو، اب تم بھائی بھائی بن گئے ہو، یہ نہ ہو کہ تم پہلی دشمنی کی وجہ سے پھر ان کو روکو، ان کے ساتھ تعاون نہ کرو، نیکیوں میں تعاون کرا کرو اور برائی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر میتا، خون، خنزیر اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دی جائے حرام ہے۔ میتا کی وہ قسمیں گلا دبا کے ماری گئی، ڈنڈے سے ماری گئی، گر کے مر گئی، لڑ کے مر گئی، یہ سب جو ہے حرام ہیں، لیکن کوئی آدمی مجبور ہے تو بھوک میں تو وہ ان حرام سے بھی اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ یا یسألونک ماذا احل لهم قل آپ سے پوچھتے ہیں حلال کے بارے میں، فرمایا تمام پاکیزہ چیزیں تو اللہ نے حلال کی ہیں، اور تم جو شکار کرتے ہو یہ بھی 5 شرطوں کے ساتھ وہ بھی حلال ہے۔ جو جانور تم یعنی کتا یا کوئی شکار کے لیے بھیجو پہلے اس کو سکھایا کرو اور پھر کلمہ پڑھ کے بھیجو، اور تم خود بھیجو، آپ خود نہ جائے وہ کھائے بھی نہ، تو یہ ان صورتوں کے اندر وہ شکار اگرچہ وہ تمہارے پکڑنے سے پہلے بھی مر گیا تو یہ شرطیں اگر پائے گی تو تمہارے لیے حلال ہوگا، اگر زندہ تمہیں مل گیا تو اس کو ذبح کر لینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، امر مصلح نماز جو ہے اس سے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر وضو کے بارے میں فرمایا منہ دھو لیا کرو اور جو ہے سر کا مسح کیا کرو، ہاتھ جو ہے کوہنیوں تک دھویا کرو، بیمار ہو یا پانی نہیں ہے یا پانی جو ہے تمہیں نقصان دیتا ہے تو پھر تیمم کر لیا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے عہد کو یاد کر کے اس پر عمل کیا کرو، اور انصاف کے ساتھ فیصلہ بھی دو، اور گواہی دینی ہو تو پھر بھی انصاف سے کام لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس قوم سے بچایا تمہارے لیے جو ہاتھ لمبے کر کر کے تمہیں تنگ کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے اور قتل کرنے کے لیے کرتے تھے، ہم نے ان کے ہاتھوں کو روکا، تمہیں بچایا۔ توکل کرو اللہ پر۔ بنی اسرائیل سے ایک معاہدہ کیا تھا، وہ تمہارے ساتھ بھی ہے، تو وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو، قرض حسنہ دو، تو ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، تمہیں جنت میں بھی داخل کریں گے۔ لیکن یہود نے اس عہد کو پورا نہیں کیا ہے، مسلمانوں تم پورا کرو، اسی طرح نصارہ نے بھی پورا نہیں کیا، تم پورا کرو۔ یہود اور نصارہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، اگر تم اللہ کے بیٹے یا محبوب ہو تو پھر بار بار تمہیں سزائیں دنیا میں کیوں مل رہی ہیں، تو آخرت میں تو ہے ہی ہیں، ہم بتا دیں تم کون ہو۔ بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء، تم انسان ہی ہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، حکومت تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی کی طرف تم نے سب نے پھر کے جانا ہے۔
نبی علیہ السلام 500 سال فترت وحی کے بعد تمہارے پاس آئے ہیں، اب ان کی اتباع کرو، جہاد کرو۔ جہاد جو قوم نہیں کرتی وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ دال کھائیں گے، ککڑیاں کھائیں گے، گندم کھائیں گے، آپ نے فرمایا پھر جہاد کرو اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے جہاد نہیں کیا اور یہاں تک بھی غلط بات کہہ دی کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے ان کے ساتھ لڑے اور اس ملک سے نکال کر ہمیں حکومت دے دیں، ہم کھانے پینے کے لیے منڈیوں میں پہنچ جائیں گے۔ تو ذلیل ہوئے 40 سنۃ یتیہون، 40 سال اس جنگل میں گھومتے رہے اور جو 40 سال کے لوگ اس وقت تھے وہ سب وہاں مر گئے۔ نئے لوگ اٹھے، انہوں نے جہاد کیا تو پھر وہ کامیاب ہوئے۔ جہاد میں برکت ہے۔ دوسرا نمونہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جب ایک اختلاف ہوا ایک شادی کے بارے میں، تو ایک نے جو ہے وہ اپنی مدافعات نہیں کی تو دوسرے نے اس کو قتل کر دیا۔ اگر یہ مدافعات کرتا تو قتل سے بچ جاتا۔ اب جس نے قتل کیا ہے قیامت تک آنے والے ناجائز قتل جو ہیں اس کو اس کا گناہ بھی ملتا رہے گا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ڈاکوں کی سزا بیان فرمائی۔ جو لوگ زمین میں قزاقی کرتے ہیں، چوری ڈاکہ کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، وہ قتل کی اور نہ ان کی جو ہے ڈاکہ زانی کی نوعیت کے مطابق یا تو انہیں قتل کر دو یا پھانسی پہ لٹکا دو، یا ایسے نوعیت ہے تو ان کا ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دو، اور ذرا کم نوعیت کی ہے تو ان کو ملک بدل کر دو، یعنی ان کو قید کر دو۔ ہاں جو توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کوئی ہیلا ڈھونڈو اللہ تعالیٰ سے بخشش کا، وہ بہترین ہیلا جاہدوا فی سبیلہ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں تاکہ کامیاب ہو۔ اگر تم نے ایمان نہ لایا، جہاد نہ کیا، کوئی وسیلہ نہ بنایا، تو مرنے کے بعد اگر تم ساری دنیا کا مال کے مالک بن کے فدیہ دو تو قبول نہیں ہوگا۔ چور مرد ہو یا عورت ہو، جب ثابت ہو جائے دلائل کے ساتھ تو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، پھر توحید کی آیت ہے کہ اللہ ہی کی زمین آسمان ہے، اور بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تسلی رسول یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، اے میرے پیغمبر آپ کو وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے پھرتے ہیں اور اپنی منہ سے ایمان کی باتیں کرتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے، ان کی باتیں آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہ جھوٹ کے جاسوس ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے سنتے ہیں تاکہ یہ آپ کی باتیں ان تک پہنچا دیں، اس کا نقصان ان کو ہوگا۔ یہ جھوٹ وہ بکتے ہیں اور اکالون السحت، اور خوب حرام کھاتے ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کے پاس بعض دفعہ امتحاناً فیصلہ بھی لے آتے ہیں تو آپ کی مرضی فیصلہ کریں یا نہ کریں، اگر کریں تو قرآن کے مطابق کریں۔ ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس بھی شریعت جس کو مانتے ہیں موجود ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی، اس کے اندر بھی ہدایت ہے، اس کے ساتھ نبی فیصلہ کرتے آئے ہیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اس کے اندر یہ حکم بھی ہے کہ کسی نے قتل کر دیا دوسرے کو، یا آنکھ پھوڑ دیا، ناک کاٹ دیا، یا دان توڑ دیا، یا کوئی زخم کر دیا، اس کا بدلہ ہوگا، قصاص ہوگا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو تورات دی، اس کے اندر ہدایت اور نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی مہیمن محافظ ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں اور ان لوگوں کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ انصاف کے ساتھ قرآن پاک کی نازل کردہ احکام کے ساتھ کریں، ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، اور آپ ان سے محتاط رہیں، وہ آپ کو فتنہ میں ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ اسی سے پر قیاس کر لیا جائے باقی ہندو سکھ وغیرہ کو،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنانے سے منع فرما دیا. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. جو ان سے دوستی لگائے گا تو ہم اس سے انہی میں سے اس کو سمجھیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ لَنَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. ایمان والے کہتے ہیں یہ لوگ تو قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب دوسری صف میں کیسے کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے حمل کو ضائع کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ. اللہ کے محبوب لوگوں کی صفات کا بیان ہے. ایمان والو اگر تم دین سے پھر جاؤ تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ دوسری قوم لائیں گے جو اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے، مومنوں کے ساتھ نرمی کریں گے، کافروں کے ساتھ سختی کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. انما ولیکم اللہ ورسولہ. تمہارا دوست اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ اللہ کی جماعت میں وہ غالب رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم. اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اپنے دین کو انہوں نے کھیل اور تماشا بنا لیا تھا. جب نماز کی طرف بلائیں آپ ان کو دعوت دیتے ہیں تو وہ اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ تم ہمارے اوپر کس چیز کا عیب لگاتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس آپ کا کتابوں پر، اس کتاب پر. یہ کوئی عیب کی چیز ہے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں بری چیز وہ ہے جو لحاظ سے اپنا جزا کے لحاظ سے وہ جس پر اللہ نے لعنت کی، اللہ کا غضب ہوا اور ان میں سے کوئی بندر بن گئے تھے، کوئی خنزیر بن گئے تھے. وہ لوگ ہیں برے. ان کے حالات سے آگاہ رہو اور ان کا راستہ چھوڑ کر شریعت کا راستہ اپنا لو. وَكَانَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ. یہودیوں کے برے قول کا ذکر ہے. کاٹ پڑا تو مشکل ذرا پیدا ہوئی، کہنے لگے نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا تو ہاتھ بند ہو گیا ہے، بخل کرنے شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ملعون ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو دونوں کھلے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ خوب دے رہے ہیں، اگر بند کر دیں تو یہ دنیا میں کیسے یہ رہ سکتے تھے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تمہارے ان کے درمیان دشمنی قیامت تک کے لیے ہے. جب وہ کوئی آگ بھڑکاتے ہیں دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے ہیں. خوشحالی کا نسخہ یہ ہے کہ ایمان لائیں اللہ پر اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور نعمتوں بھری جنت میں داخل بھی کر دیں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. اگر وہ قوم تورات انجیل پر اور اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک پر نازل آتی کرتے تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ. تو پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے رحمتیں بھیجتے، بارش برساتے اور نیچے سے زمین جو ہے خوب کھیتیاں اگتی، باغات ہوتے تو یہ خوب کھاتے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے رسول آپ کو جو شریعت دی گئی آپ اس کا ایک ایک نقطہ لوگوں تک، ایک ایک حکم اللہ کا جو ہے لوگوں تک پہنچا دے. اگر ایک بات بھی نہ پہنچائی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. باقی آپ کے بے شک چاروں طرف دشمن ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے، یا آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. ان میں سے پہلے 4 مسئلے یہ ہیں کہ ان کو کہہ دو تم تورات انجیل والے ہو، جب تک ایمان نہ لاؤ تم کافر ہو، اس پر جب تک عمل نہیں کرو گے. اور لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ. ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا، ان کی طرف رسول بھی بھیجے. تو لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ان کو کہتے وہ کافر لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا خود خدا بناتے ہیں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ. اور اگر 3 میں سے تیسرا بھی کہے تو تب بھی یہ کافر ہیں. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ. یہ ہو ہی کیسے سکتے ہیں. مَل مسیح. یہ تو اللہ کے رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، لیٹرین بھی جاتے ہیں، تو خدا ان چیزوں سے پاک ہے. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ.
خدا تو وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے، یہ اس کی ایسوں کی بات کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہیں بعض دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی بددعا سے ملعون ہو گئے تھے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں اور مشرک ہیں، اور اس سے قریب جو ہے وہ نصارہ کچھ ان سے قریب ہیں، کیونکہ اس کے اندر کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قسیسین، کچھ رہبان ہیں اور تکبر بھی نہیں کرتے۔ اگر یہ چیزیں ان میں بھی نہ رہے تو یہ بھی یہود کی طرح تمہارے سخت دشمن ہوں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ قرآن سنتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اور روتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یا اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں میں سے لکھ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، ایمان والوں پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں حلال طیب کیا ہے اس کو اسی انداز میں استعمال کرا کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، قسم کے بارے میں فرمایا لغو قسم پر تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، منعقدہ قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، نہ کر سکو تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا، اور جو خموس ہے اس سے توبہ کرو۔ کفارہ اس کا یہ ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنا دو، یا غلام آزاد کر دو، یا یہ سارے کام نہیں ہو سکتے تو پھر 3 روزے ہی رکھ لو تو کفارہ ہو جائے گا۔ خمر، جوا یعنی شراب اور بت پرستی اور تیروں سے تقسیم، یہ سب شیطانی عمل ہیں، ان سے باز رہو۔ یہ شیطان جو ہے تمہارے درمیان دشمن شراب اور جوے کے ذریعے ڈالنا چاہتا ہے اور نیک کاموں سے غافل کرنا چاہتا ہے، خبردار ان کے پیچھے نہ جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا، ایمان والو تمہارا امتحان بھی ہوگا جب تم احرام باندھے ہوئے ہوگے، شکار تمہارے ہاتھوں اور تمہارے تیروں کے قریب ہوگا، لیکن تمہیں محرمین کو منع ہے، شکار خشکی کا نہیں کر سکتے، اگر تم نے کر دیا تو پھر اس کی سزا بھی ہوگی، اس کی جزا دو، جیسا شکار کرو گے اس کے مطابق اس کی قیمت کی، یا ہدی خرید کے بھیجو، یا اس کو صدقہ کرو، یا اس کا روزہ رکھ لو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، اللہ نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کو قائم ہونے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب تک یہ کعبۃ اللہ دنیا میں رہے گا اس کا احترام کرو، تو اس وقت تک دنیا بھی ہے، جب اس کو جو ہے ختم کر دیا گیا تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سخت سزا والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، لہٰذا اگر گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو، معاف کر دیں گے، اگر نہیں باز آتے تو پھر سخت عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لا يستوي الخبيث والطيب، حلال اور حرام برابر نہیں ہوتے، اگرچہ تمہیں حرام کی کثرت، سود، رشوت وغیرہ میں کافی پیسے لے لیتے ہو، یا اور بھی جو بھی صورت ہو، حرام، زنا کاری، سب گندی چیزیں ہیں، ان سے باز رہو۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اوٹ پٹان سوال نہ کیا کرو ضرورت کے بغیر، خواہ مخواہ کے سوال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ تمہارے سوالوں کے جواب قرآن کے نازل ہونے کے وقت دے دیے گئے تو بعض دفعہ ایسے جواب ہوں گے جس سے تمہیں جو ہے رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ وغیرہ تو نہیں بنائے، تم نے خود ان جانوروں کے نام رکھ کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم، جب تم تبلیغ کر کر کے تھک جاؤ اور وہ ایمان نہ لائیں تو اپنے آپ کو راہ راست پر رکھو، ان کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ یوم یجمع اللہ رسلہ ویقول ماذا اجبتم، ایک دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، وہ کہیں گے لا علم لنا انک انت، یا اللہ آپ کا علم تو بہت قوی ہے، ہم سے آپ زیادہ ہی جانتے ہیں، آپ علام الغیوب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص سوال ہوگا، پہلے اس کے نعمتوں کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر
اللہ نے کی، اور ان کے لیے معجزے بھی ہیں کہ وہ مٹی سے پرندے بنا لیتے تھے، مادر ذات نابینوں کو بینا کر دیتے تھے، اور کوڑیوں کو ہاتھ پھیر کر یا دم کر کے ٹھیک کر دیتے تھے، یہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ بنی اسرائیل جو یہودی آپ کے مخالف تھے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، اتنے بڑے بڑے انعام۔ اور پھر بنی اسرائیل نے یعنی نصارہ نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ حال یستطیع ربک ان ینزل علینا، کیا دسترخوان لگایا آسمان سے اللہ تعالیٰ بھیج سکتے ہیں؟ پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ تم ایسے سوال کیوں کرتے ہو، تمہارا ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو دل کے اطمینان کے